From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. اچھا صاحبوں، کچھ دوست چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں کام پہ جانا ہے، ہم مصروف ہیں، ہمیں بس مختصر ترین آپ بتا دیجئے کہ جنگ ہوگی نہیں ہوگی اور کیا ہو گیا، اب کیا ہونے والا ہے. یہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے، لیکن ہاں اگر آپ کے پاس اتنا کم وقت ہے تو مختصراً میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھارت نے جنگ کی تیاری فلموں کی طرح کی ہے، جس میں ڈرامہ ہی ڈرامہ اور لاجک بالکل غائب. اچھا، اب لوگ وہاں پہ چڑھ دوڑ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مودی جی حملہ ہو، مودی جی ایٹمی حملہ کر دیجئے. آپ نے اتنی ہائپ کریٹ کی، اب حملہ کیجئے. اب مسئلہ یہ درپیش ہے کہ مودی جی امریکہ اور سعودی عرب سے چاہتے ہیں کہ وہ یقین دہانی کرا دیں کہ ہم جائیں گے، سرجیکل اسٹرائک کریں گے اور پاکستان اس کا کوئی جواب نہ دے، ریٹیلیٹ نہ کرے. بس جیسے یہ اپروول ہو جائے گی تو پھر ہم بھرپور وار کریں گے اس وقت. اچھا، یہ تو وہ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں نا، آپ صرف یہی جان لیجئے اور اپنے کام پہ چلے جائیے، پہنچ جائیے ہاسپٹل، جو آپ کو کام کرنا کیجیے آپ. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے صاحب، یہ اتنی بڑی بات ہو رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور پاکستان میں لوگوں کے مزاج جو ہیں وہ ابھی تک میمز بنا رہے ہیں اور ہنسی مذاق کر رہے ہیں. جنگ کے نام پہ ایک عجیب عظیم قوم ہے، کبھی کبھی مجھے بہت ہی ہوپلیس قوم لگتے ہیں، کبھی کبھی بہت ہی جیدار اور عظیم قوم لگتے ہیں. اب دیکھیے ایک وہ میں پوسٹنگ پڑھ رہا تھا کہ دو خواتین آپس میں بات کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ایک دوسرے سے کہ ارے بھائی سنا نہیں تم نے جنگ شروع ہونے والی ہے، تم کون سے کپڑے پہنو گی؟ تو وہ کہہ رہی بھائی میں تو وہ اولیو گرین اوڈی گرین نہیں پہنوں گی، کہ فوج کا کلر تو وہی ہوتا ہے ان کی وردی کا. بتائیے ان حالات میں بھی کپڑوں پہ نظر ہے. اس قسم کی بہت ساری آپ کو خوش کرنے والی میمز اور پوسٹنگ ملیں گی. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ اچھا بھی ہے برا بھی ہے. اچھا صاحب دیکھیے، دہشت گردی کا جو واقعہ پہلگام میں ہوا ہے اس اور یہ جو دھمکیاں بھارت نے دی ہیں، اس کے بعد یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ عاصم منیر، شہباز شریف، نواز شریف، زرداری یہ سب لیڈرشپ کے لائق نہیں ہیں. ان فیکٹ دے آر سیکیورٹی رسک فار پاکستان. یہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہیں. ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. ذرا دیکھیے نا کیا کیا صلاحیتیں ہیں. کیسی چفشا کا روزہ رکھا ہوا ہے انہوں نے، نواز شریف نے، ان کی بیٹی نے. ایک لفظ بھی پاکستان کی حمایت میں نہیں بول سکتے. دیکھیے خاموشی جو ہے نا وہ بہت ساری باتوں کی آواز ہوتی ہے. اور ان کی جو دوستی ہے مودی سے، پاکستان پیچھے چلا جائے، میرا کاروبار، میری حکومت اور میری بچے، میری فیملی، یہ ان کے پیش نظر رہتا ہے. اچھا یہ بات سامنے آ گئی کہ اس ملک کا اگر کوئی لیڈر ہے، دبنگ لیڈر ہے جو آگے لے جا سکتا ہے، وہ صرف عمران خان ہے. آپ کو یاد ہے جب وہ کیا پلوامہ میں جب انہوں نے حملہ کیا، وہ ڈرامہ رچایا تھا، تو اس وقت وہ پرائم منسٹر تھا اور اس نے کیا کہا؟ وہ ویڈیو بار بار چلائی ہے. اس نے کہا تھا ہندوستان سے کہ ہم ایک پرامن ملک ہے، پرامن طریقے سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر تم نے حملہ کیا تو ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں، ریٹیلیٹ کریں گے. اور اس نے کر کے دکھایا. دو نوجوان پائلٹس نعمان علی خان اور حسن صدیقی، ان کو جاب پہ جا کے بھیجا کہ جاؤ یہ ٹاسک ہے تمہارا، اور جاؤ ہوا میں فضا میں پاکستان کا پرچم بلند کرو اور آ کے خبر دو مجھے کہ تم نے یہ کارنامہ کر دیا. اور ان دو نوجوانوں نے جا کے ایگزیکٹلی وہ کارنامہ کر کے واپس آئے، رپورٹ کی کہ ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہے. آپ کو پاکستان کے جذبے کا علم ہے؟ جو ساتھی ہندوستان میں میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، جو کمنٹس کر رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں دیکھو ہمارے اور اپنے جذبے کے فرق کو سمجھو. جب یہ حسن صدیقی اور نعمان علی خان کو جب منتخب کیا گیا کہ یہ دو جاتے ہیں پہلے، یہ جا کے کریں گے، تو اس وقت 40
پائلٹ ایسے تھے جو رو رہے تھے کہ یار ہمیں ٹاسک کیوں نہیں دیا. جہاں پہ موت ہتھیلی پہ رکھ کے جانا ہو وہاں پہ پائلٹ پاکستان کے روتے ہیں تم نے ہمیں ٹاسک کیوں نہیں دیا. اور اگر یہی ٹاسک جب بھارتی سینا کے پاس جاتا ہے تو کہتے ہیں بھائی صاحب وہ جو تنخواہ زیادہ لے رہا اس کو بھیجو, مجھے نہ بھیجو, میرے چھوٹے چھوٹے بچے. یہ بہت بڑا فرق ہے, اس فرق کو سمجھیے. ہندوستان پاکستان سے دوستی کر کے تو ایک بڑی قوت بن سکتا ہے, دشمنی کر کے نہیں. ہم ودن 15 منٹس 23 میں سے 19 آئل ریفائنریز جو ہیں آپ کی, ان کو قدیر خان نے کہا تھا 15 منٹ میں دھواں نکال دیں گے ہم ان کا. گجرات میں زیادہ تر ہو, قریبی ہے گجرات. تو وہ ایسی غلطی کریں گے نہیں. انہوں نے یہ جو دھمکی دے دی نا, کچھ زیادہ بڑی دھمکی دے دی. اب امریکہ یا سعودی عرب یقین دلائیں کہ پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرے گا تو شاید پھر وہ آگے بڑھیں. اچھا, پاکستان کی جو صورتحال اتنی کمزور اور خراب ہے, اس میں عاصم منیر جو ہیں ان کا بغض عمران پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے, اور یہ سمجھ کے نہیں دے رہے. ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے. دیکھیے صاحب, اب انہیں سمجھائیں پیار سے, عزت سے, اور اگر یہ نہ سمجھیں تو پھر انہیں راستے سے ہٹایا جائے. لوگ دیکھو, آج ہم بھارت کی اس غلطی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دو ایک فائدے. نمبر 1, عاصم منیر ان حالات میں عمران کو رہا کر کے اپنی عزت بچا سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2, عمران تو ہر صورت میں رہا ہو ہی جائے گا سونر اور لیٹر, اور جب وہ رہا ہوگا تو وہ فاتح بن کے نکلے گا اور یہ شکست خوردہ نظر آئیں گے. پوائنٹ نمبر 3, آج اگر یہ اس کو رہا کر کے اس کے ساتھ مل کر کام کریں اور ہندوستان کو پیچھے دھکیلیں تو یہ ہیرو کہلائیں گے. یہ کہلایا جائے گا انہوں نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو موو کیا, ٹھیک ہے نا, انہوں نے قوم کے حق میں فیصلے کیے, انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا. ان کے لیے ساری چیزیں پازیٹیو ہو جائیں گی, اور فوج کا مورل بھی بلند ہو جائے گا, عوام بھی اس کے ساتھ جڑ جائے گی. یہ اگر ایسا کریں, اور اگر یہ ایسا نہ کریں تو یہ اپنے لیے ایک اور مسئلہ پیدا کریں گے, اور بہت بڑی بدنامی مول لیں گے, فوج کے لیے بھی پوری اور اپنے لیے بھی. اب یہ بات ان سے جا کے پوچھئے کہ ہمارے بچپن میں وہ ہم مختلف گیم کھیلا کرتے تھے, تو ایک ساتھی بہت پوچھا کرتا تھا, اچھا یہ بتاؤ عقل بڑی ہے کہ بھینس؟ تو ان سے بھی یہ سوال پوچھ لیجیے جا کے, عقل بڑی ہے یا تمہاری انا؟ کون سی چیز تمہیں فائدہ دے گی اور پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے؟ اگر پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے تو پھر تمہیں یہ کام کرنا چاہیے. دیکھیے, یہ بات تو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ انا اور یہ بغض جو ہوتا ہے یہ مسئلے کا حل نہیں دیتا, یہ مزید مسائل کو جنم دیتا ہے. یہ 2.5 سال سے 300 مقدمات ایک آدمی پہ, کیا آپ کا دماغ ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفقود ہو چکی ہیں. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ملک پہ دشمن جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں بم برساؤں گا, اور آپ کہہ رہے ہیں میں عمران کو رہا نہیں کروں گا. ہاں پی ٹی آئی میرا ساتھ دے, اور پی ٹی آئی ساتھ دے رہی. پی ٹی آئی واضح طور پہ کہہ رہی ہم حکومت کے نہیں لیکن اپنی فوج کے شانہ بشانہ لڑیں, ان کے ساتھ ہیں. اور تم کہہ رہے ہو تم اس کو رہا نہیں کرو گے جس کی ضرورت ہے. دیکھیے, ان کو یہ بتائیے کہ آپ وقت کی اور لیڈرشپ کی کے پیمانے پہ جج کیے جا رہے ہیں. پوری قوم, پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, اور وقت ثابت کرے گا کہ آپ کتنے اچھے لیڈر ہیں, کتنے ذہین لیڈر ہیں, کتنے جرأت مند لیڈر ہیں, یا آپ انا پرست, صرف دل میں بغض رکھنے والے ایک ایسے انسان ہیں جس کو سپاہی سے زیادہ میجر کی حیثیت سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا, جو وہیں پہ رہتا ہر وقت.
آپ یہاں پہ غلط طریقے سے پہنچے ہیں. آپ یہاں پر اس عہدے پہ آپ جن لوگوں کا حق مار کے پہنچے ہیں، ہو سکتا ہے قدرت آپ کو اس کی کوئی سزا دے اب، اور آپ کے حصے میں یہ انا آئے اور آپ خود کو بدنام کر کے جائیں. دیکھیے صاحب، انہیں سمجھائیے کہ جو آج موجودہ حالات ہیں اس میں اتنا ریجڈ ہونا، اتنی ریجڈیٹی جو ہے وہ کام نہیں آئے گی. جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو جو درخت ہلکا سا جھک جاتے ہیں وہ قائم رہتے ہیں، اور جو اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں وہ اکثر ٹوٹ جاتے ہیں. جی، یہ صاحب انا کو ایمان سمجھ رہے ہیں. یہ دیکھیے، ایک تو یہ بہت بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے جب انسان خود کو اپنا ہی جھوٹ بیچ دے اور اس پہ بلیو کر لے، تو پھر اس کو ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اس سے آپ ڈیبیٹ میں بھی نہیں جیت سکتے. وہ ہر صورت میں کوئی نہ کوئی ایسی دلیل لے آئے گا جو اپنے آپ کو کنونس کر چکا ہو اپنے جھوٹ پر. یہ بہت خطرناک علامت ہوتی ہے. اور یہ اپنی انا کو ایمان اور اپنے بغض کو جو ہے اسٹیٹ فاسٹ ہونے کا پروف دے رہا ہوں. جیسے میں ایسا نہیں، چیزوں کو ویسے دیکھیے جیسی وہ ہیں. ہمارے جرنیل اور ڈکٹیٹر ہمیشہ یہ غلطی کرتے آئے، ویسے نہیں دیکھتے جیسی وہ ہیں، ویسی دیکھتے ہیں جیسی وہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ بدعقلی کی بہت واضح مثال ہوتی ہے. اچھا، یہاں پہ 3 پوائنٹس ہیں، ذرا گفتگو کو سمیٹنے کے لیے جلدی سے میں ان کو مختصر کر دیتا ہوں، تو وہ آپ اپنے ذہن میں سجا لیجئے تو زیادہ جلدی بات سمجھ میں آئے گی، زیادہ کمیونیکیشن کم وقت میں. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے، انا پرست شخص ڈائلاگ نہیں کر سکتا، اس سے بڑی مشکل ہوتی ہے، راستہ نہیں نکال سکتا. پوائنٹ نمبر 2، فلیکسیبلٹی جو ہوتی ہے، جھکنا جو ہے وہ کمزوری کی نہیں، عقل مندی کی دلیل ہے. جھکنا کمزوری نہیں، عقل مندی کی دلیل ہے. اور پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے، جو انا پرست معاشرے یا لوگ حالات کے ساتھ بدلنے کی قوت اور ذہانت سے محروم رہ جاتے ہیں، انہیں زمانہ رونتا ہوا آگے نکل جاتا ہے، اور اکثر تاریخ میں ان کے نشانات تک مٹ جاتے ہیں. یہ صاحب پاکستان کو اسی طرف لے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کو سمجھائیے عاصم منیر صاحب، پاکستان کے سیاسی معاشی مسائل آپ کی جھوٹی تقریروں اور نون اور پی 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 جیسی کرپٹ جماعتوں کے ساتھ حکومت کرنا، جوتے پالش کرنے والے کرداروں کو ملا کر حکومت کرنا، اس سے حل نہیں ہوں گے. سچائی کا سامنا کر کے آپ کو آگے آنا ہوگا. اگر آپ سچے لیڈر ہیں تو، اگر آپ بڑے لیڈر ہیں، اگر آپ سچے لیڈر ہیں تو آپ سچائی کا سامنا کریں گے. اور اگر آپ ایسے ویسے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، جیسے آپ ہیں آپ اسی میں خوش رہیے، عشق لڑاتے رہیے. اچھا، دیکھیے، آج عمران خان کے رہا ہوتے ہی ساری فضا جو ہے پاکستان میں، پاکستان کے باہر، دشمن کے کیمپ میں ہر طرف بدل جائے گی. اس کی شخصیت اللہ نے ایسی بنائی ہے، اس کو اتنی جرت اور ذہانت دی ہے. اس وقت پاکستان کے پاس جو سب سے بڑا اکا ہے وہ عمران خان ہے. یہ اس کے سامنے سب بونے ہیں، بونوں سے بھی پیچھے ہیں، پگمیز. یہ شہباز شریف، نواز شریف، زرداری، عاصم منیر، یہ کیا ہیں؟ یہ انٹرنیشنل فورم پہ جا کے اس طرح باتیں کر سکتے ہیں جس جرت سے، حکمت سے وہ بات کرتا ہے. اس نے کی ہے، یہ نہیں کر سکتے. یہ اپنی انا سے نکلیں اور حقیقت پسندی کی طرف آئیں. دیکھیے، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مسائل جو ہوتے ہیں وہ روشنی میں حل ہوتے ہیں، اندھیروں میں تو صرف جرائم ہی پیدا ہوتے ہیں. یہ انا کے اندھیروں میں جب تک رہیں گے پاکستان کے لیے پرابلم رہے گی. the minute he decide کہ بھئی ہاں روشنی کی طرف جانا ہے، اس کو رہا کرو، تو ہمارے لیے دروازے کھل جائیں گے. انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کا جو آج امیج ہے، معاشی طور سے کمزور، دہشت گردی کرنے والے لوگ، ہندوستان پہ انہوں نے حملہ کر دیا، یہ ایک بربادی کی طرف جانے والا جہاز ہے، کوئی آپ کی فیور میں نہیں.
اور الزام آپ پر آ رہا ہے، ایک ملک بھی اس وقت آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، جبکہ کیس ٹوٹل آپ کے حق میں ہے اور آپ بہت آرام سے سمجھا سکتے ہیں۔ سمجھانے والوں کو تو آپ نے ڈنڈے مار مار کے سجا دی، ان کی تشریف ان کو بند کر دیتے۔ دیکھیے یہ بات کس طرح سے آپ یہاں پہ جب امریکن دوستوں سے ملیے گا تو ان کے سامنے بھی اس کو رکھیے گا۔ ایک بات ایسی ہوتی ہے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ دیکھیے ان کو بتائیے، دیکھیے پاکستان اس وقت جس سیاسی معاشی پرابلمز کا شکار ہے، ان حالات میں اگر آپ کا ملک ہو یا کوئی بھی ملک ہو، کیا وہ جنگ چاہے گا؟ نہیں، اس کو سوٹ نہیں کرے گی جنگ۔ اور بھارت جو اس وقت معاشی لحاظ سے مضبوط ہے اور وہ پوری دنیا میں خاص کر کے امریکہ کو، یورپ کو امپریس کرنا چاہتا ہے کہ اس کو بھی بڑی قوت مانا جائے اور اس کے ساتھ مختلف بیہیویئر ہو، اس کے پاس بھی ویٹو پاور، وہ جس طرف وہ ٹریول کر رہا ہے اس کو تو یہ سوٹ کرتی ہے یہ فالس فلیگ آپریشن۔ پاکستان کو تو یہ بربادی کی طرف لے جائے گی۔ پاکستان کی طرح کوئی بھی ملک ہوتا تو وہی اپنے حق میں تھوڑی فیصلہ کرے گا کہ اس موقع پہ جب ہم کمزور ہیں ہم یہ حرکت کریں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہاں اگر انہوں نے حملہ کیا تو جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، پاکستان ودن 15 منٹس ان کو وہاں پہنچا دے گا کہ پھر 100 سال درکار ہوں گے۔ میں نے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کتنی آئل فیلڈ ہیں، 29، جس میں سے 19 مجھے صحیح یاد نہیں، وہ گجرات کی طرف ہے، اب وہ قریب ہے، میں نے ابھی ذکر کیا تھا نا آپ سے اس کا۔ تو پاکستان کمزور ہوتے ہوئے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے کہ ان کی سپریمیسی جو ہے نا اس کو 100 سال پیچھے دھکیل دے۔ یہ ہمیں کہاں دھکیلیں گے، ہم تو پہلے ہی بارڈر لائن پہ کھڑے ہوئے، ہم تو پہلے ہی پریشان ہیں، اور کیا برباد لوگ ہیں، اور کیا برباد کریں گے آپ نے تو ترقی کی ہے بھائی، ہم مانتے ہیں، اور ہم نے کیا کیا ہے دیکھ لیجیے ہمارے کیسے رہنما ہیں۔ تو کھل کر بات کیجئے اور حقیقت کا سامنا کیجئے۔ اور سب کچھ اس وقت پاکستان میں دو شخصیت کے گرد گھوم رہا ہے، عاصم منیر کا صحیح فیصلہ، عمران خان کی رہائی۔ اچھا آخر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ ذرا دیکھیے ان کی صلاحیتیں چیک کیجئے۔ خواجہ آصف سے بی بی سی کی غالباً نمائندہ تھی، اس نے پوچھا کہ آپ کا ملک جو ہے وہ تو دہشت گردی کے گروپس بناتا رہا، ان کو سپورٹ کرتا رہا، تو اس موقع پہ اس آدمی نے کیا بیان دیا، کیا ان کو یہ بیان دینا چاہیے تھا؟ یہی ہے ان کی ایبیلٹی، یہ ان کا ویژن اتنا ہی ہے، ان کی تعلیم اتنی ہی ہے۔ فرمایا جی ہاں ہم نے کیا ہے، دہشت گردوں گروپس بنائے، ان کو سپورٹ کیا ہے امریکہ کے کہنے پہ اور برطانیہ کے۔ اچھا، یعنی یہ ایک ایسی بات ہے کہ ایک آدمی اس بات کا اقرار کرے کہ میں نے قتل کیا ہے، میں قاتل ہوں، لیکن فلاں صاحب کے کہنے پہ میں نے قتل کیا ہے۔ وہ فلاں صاحب کی باری تو بعد میں آئے گی، پہلے تمہاری باری آئے گی، اچھا تم نے قتل کیا ہے، چلو ذرا جیل میں۔ یعنی اس سوال کو بہت مختلف انداز سے ٹیکل کیا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کسی کو ایسے کو کیسے دہشت گرد کہہ سکتے ہیں جو اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہا ہو۔ مختلف طریقے سے بیان کیا جا سکتا تھا، یہ وہاں اقرار کر کے آ رہے ہیں۔ یہ اس ذہانت کے آپ کے لوگ حکمرانی کریں گے پاکستان میں کہ وہ وہاں جا کے ہندوستان میں کہہ کے آیا تھا نواز شریف کہ یہ بامبے جو بلاسٹ ہوا ہے یہ ہماری ISI نے کرایا ہے۔ یار ان لوگوں کو آپ حکومت میں لائیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سلوٹ کریں، لوگ آپ کو خرافات نہیں بکیں گے؟ کیا سمجھتے، کیا لوگ بالکل ہی آؤٹ وہ ہیں، بالکل دماغ سے غائب ہیں لوگ؟ آپ ضرور دماغ سے غائب ہیں، عوام نہیں۔ آپ بلوچستان میں ظلم کرتے رہیں، لوگ کچھ نہ کہیں، کے پی کے اندر اس کا خزانہ لے کے بھاگنے کی کوشش کریں، لوگ کچھ نہ کہیں۔ آپ وہاں پہ یہ سوال تو اٹھاتے ہیں، بلوچوں سے کہتے ہیں کہ یہ تم جہیز میں لائے تھے یہ ریکارڈنگ، ارے صدیوں سے وہاں رہ رہے ہیں اور تم یہ آرگومنٹ کر رہے ہو، یہ تمہارے یہ وفاق کے خزانے ہیں، یہ آئین میں یہ لکھا ہے۔ یہ جہاں نکلے ان کا حق ہے، پہلا ان کی بات ماننی پڑے گی،
چاہے کے پی میں ہو یا بلوچستان میں ہو. وہاں جا کے یہ دلیلیں دے رہے ہو کہ تم اس میں لائے ہو، جہیز میں لائے ہو، اور ہم 1500 کو قتل کریں گے اور سب قبضہ کر لیں گے. یار یہ کس دماغ کے لوگ ہیں؟ یا اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ غلط لیڈرشپ سے محفوظ رکھ، بد عقل لوگوں سے دور رکھ. اب ان کے ایڈوائزر جاوید چودھری جیسے تھے وہ باجوہ کے، اور ان کے پتہ نہیں کون ہیں، اب وہ کہاں ہیں؟ وہ نقوی، اس کو بلا کر لائیے. سب سے پہلے تو یہ اپنے ایڈوائزر بدلیں. یہ کون لوگ ہیں جو ان کو ایسے ایسے مشورے دیتے ہیں کہ تم یہ باتیں کرو؟ وہ خطاب میں آ کے کیا کیا کہہ کے گئے ہیں آرمی چیف. اب چھوڑیے یہ پرانی باتیں، ان میں ٹائم ضائع ہوگا. اچھا، اگر آپ میری بات سے سہمت ہیں، سہمت ہندی میں کہتے ہیں، بڑا اچھا لفظ ہندی کا سہمت. اگر آپ مجھ سے سہمت ہیں، یعنی ایگری کرتے ہیں اگر آپ مجھ سے، تو اس کو شیئر کیجئے، خاص کر کے ہندوستان کے دوستوں میں اور ہندو دوستوں میں بہت زیادہ آپ اس کو شیئر کیجئے، اور انہیں بتائیے کہ دیکھو یہ تمہاری گورنمنٹ نے کیا ہے، اور اگر تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو پھر ہم پہ بھی لازم ہے کہ ہم اس کا جواب دیں. ہم جواب دیں گے تو پھر تمہیں شکایت ہوگی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شب بخیر.